ہو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے اور ہم خوار ہوئے تارکے قرآن ہو گئے فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا ان کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دلال حافظ قرآن ہو گیا بس ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی دل خوش ہو گیا لگتا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے جبکہ آدھا سے زیادہ جلسہ محبت کے حوالے سے نکل چکا ہے اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے جب ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اخبار سے موبائل سے جب فرصت ہوگی تب قرآن پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیے گا آپ کی ڈال میں ہیں سبحان اللہ بہت خوب یہ مالا ہے یا پھانسی کا پتا ہے مالا ہے بہت خوب جزاک اللہ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے سب سے پہلا سوال ہے دوبارہ ارشاد ہو گیا بولیے سبحان اللہ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دلال حافظ قرآن ہو گیا بس ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حافظ قرآن حافظ قرآن مفتی سعد النجیب صاحب مدرسہ امدادیہ جلسہ دستار بندی جزاک اللہ بہت ہی سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے ذرا دھیان سے آپ سن رہے ہیں دل خوش کر دیا آپ کے 3 سوال ہیں سب سے پہلا سوال ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ کیسے معلوم ہوگا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے ہمارا دل زندہ ہے ہماری دعا قبول ہوتی ہے اللہ سے ہمارا تعلق ہے یہ کیسے پتہ چلے گا یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے قرآن پر 3 حملے ہوئے کہیں تو دریا میں قرآن کو ڈبا دیا گیا آگ کے حوالے کر دیا گیا پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی قرآن باقی کیسے رہا یہ تیسرا سوال ہے ایک ہی بچہ ایک ہی وقت میں ماسٹر اور حافظ ہو سکتا ہے یا نہیں یہ میرا چوتھا سوال ہے اور آخری سوال ہے مدرسے کا 4 احسان اور مدرسہ 3 کام سے باقی رہے گا مکمل مدرسے کو باقی رکھنا ہے
وعدہ کرنا ہے، چندہ نہیں دینا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. پہلا سوال تھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اس کی کوئی کاپی نہیں لا سکا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکا. سائنس بعد میں آئی، قرآن پہلے آیا، لیکن سائنس اس کو غلط ثابت نہیں کر سکی. اس لیے قرآن اللہ کی کتاب ہے. کیسے پتا چلے گا ہماری دعا قبول ہوتی ہے، ہمارا دل زندہ ہے، خدا سے ہمارا تعلق ہے؟ یہ بھی قرآن سے ہی معلوم ہوگا. قرآن کی تلاوت ہے، قرآن پر عمل ہے، اس کا مطلب صاف ہے دعا قبول ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن پر عمل نہیں، اس کا مطلب صاف ہے دعا قبول نہیں ہوئی. قرآن سے تعلق ہے تو اللہ سے تعلق ہے، قرآن سے اگر تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں. دل کے اندر قرآن ہے تو یہ دل زندہ ہے. دل سے قرآن نکل گیا تو یہ دل مردہ ہے، زندہ نہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا. قرآن پر 3 حملے ہوئے. سب سے پہلا حملہ ہوا بغداد میں 1257 عیسوی میں. سارے قرآن کو دریا میں ڈال دیا گیا، لیکن قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی آپ کو سن کر حیرت ہوگی. دوسرا حملہ ہوا ہندوستان میں قرآن پر 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے. تیسرا حملہ ہوا روس کی سرزمین میں 1937 میں. قرآن پڑھنے پر سزا ملتی تھی، جیل جانا پڑتا تھا. قرآن یاد کرنے پر پھانسی کی سزا ہوتی تھی. لیکن قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی آپ کو سن کر حیرت ہوگی. مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے درزی کی دکان پر جایا کرتے تھے، سلائی سیکھنے کے بہانے سے قرآن سیکھ کر کے آتے تھے. دشمن کے ملک میں جہاں پھانسی پر چڑھا دیا جاتا تھا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے، مدرسے کے بچوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ. ایک ہی بچہ ایک وقت میں حافظ اور ماسٹر دونوں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، طریقہ میں بتا. 5 سال آپ اسکول میں بچے کو پڑھائیے. جب 5 سال میں اسکول پڑھ لے تو اسکول سے نکال کر کے صرف 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے، وہ حافظ ہو جائے گا. جانتے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوگا. اب جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے، آپ اس کو ٹیوشن کرائیے، وہ سب بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا. اس کی گارنٹی ہے، سب سے آگے نکل جائے گا. کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں. آخری بات، مدرسے کا 4 احسان. یہ مدرسہ نہیں ہوتا اسلام باقی نہیں. مدرسے کا دوسرا احسان، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم انسان سے بھی بدتر ہوتے، جانور کی زندگی گزارتے. مدرسے کا تیسرا احسان، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا، نکاح ہوتا ہی نہیں. یہ مدرسہ ہے کہ غریب کے بچے کو فری میں تعلیم ملتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، سچائی یہی ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں مجھ سے کتنا پیسہ خرچ ہوا تمہارے باپ کا، تو میں انگلی پر گن کر کے بتا سکتا ہوں میرے باپ کا کچھ بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا. قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا، غریب کے بچے کو فری میں تعلیم ملی. اور آپ کو بیان سنا رہا ہوں، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم دی. مدرسہ باقی کیسے رہے گا؟ آپ اپنے بچے کو مدرسے میں تعلیم دلائیے، مدرسہ باقی رہے گا. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مدرسے کے پڑھانے والے کی آپ تعظیم کریں گے، توحید نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مدرسے کو تعاون کریں گے، مدرسے کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کے رسول کا گھر ہے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں، سب بھرے باتیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. سننے کے لیے تیار ہے تو بہت اٹھائیے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میں آپ کو جگہ پر لا کر کے چھوڑوں. یہ جھارکھنڈ ہے، اس کی راجدھانی رانچی ہے. آپ پاگل ہم ہیں. دھیان سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا.
ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں. ہندو سے مسلمان کتنا قریب، مسلمان سے ہندو کتنا قریب دکھانے کے لیے جا رہا ہے. ہمارے ہندوستان کے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سلا ہوا کپڑا اتار دیتے، لنگی پہن لیتے، چادر کو اوڑھ لیتے. لیکن جب اسی ہندوستان کا ہندو تیرتھ پر جاتا ہے وہ بھی سلے ہوئے کپڑے اتار دیتا ہے، لنگی پہن لیتا ہے، چادر اوڑھ لیتا ہے. مسلمان ہندو کے کتنے پاس ہے، ہندو مسلمان کے کتنے قریب ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ہندوستان کا حاجی حج پہ گیا، صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے. جب تک 7 پھیرے نہیں لگیں گے، 7 چکر نہیں لگائے گا، صحیح پوری نہیں ہوگی. خانے کعبے کا طواف کر رہا ہے، 7 چکر جب تک نہیں لگائے گا طواف پورا نہیں ہوگا. لیکن ہندو سماج میں نوجوان لڑکا لڑکی نکاح میں ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں، جب تک 7 پھیرے نہیں لگائیں گے نکاح ہی نہیں ہوگا. تیسری بات یاد رکھیے، ہمارا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سر کدھر ہوتا ہے؟ اتر کی طرف ہے. اس کا پیر کدھر ہے؟ دکن کی طرف ہے. ہمارا مردہ جنازے میں سر اس کا اتر، پیر دکن. قبر میں اتارا گیا، سر اتر، پیر دکن. آپ شمشان چلے جائیے، وہاں ہندو سماج کے چتا کو دیکھیے، اس کا سر بھی اتر ہوتا ہے، پیر دکن ہوا کرتا ہے. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ہماری مسجد ہندوستان کے کسی کونے میں بن جائے، اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف ہوتا ہے. 80% ہندوستان کے مندروں کا حال یہ ہے، اس کا رخ بھی کعبے کی طرف ہے. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے یہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا جائے گا، سر کے بال مونڈے جائیں گے اور دعوت کھلائی جائے گی، جانور ذبح کر کے دعوت کھلائی جائے گی. اس کا نام ہندو مسلمان سماج میں عقیقہ ہے. لیکن آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہندو سماج میں عقیقہ کی جگہ کیا ہے؟ نام کرن سنسکار. نام کرن سنسکار کا مطلب ہوا ان کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، اس کے سر کے بال کو مونڈا جائے گا، دعوت پر دوست احباب کو بلایا جائے گا. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ ہندوستان ہے، اس میں قوم ہے، اس کا نام ہے عیسائی. عیسائی مسلمان سے بھی تھوڑے، ہندو سماج سے بھی تھوڑے، لیکن مسلمان سے اور ہندو سماج سے سب سے زیادہ عزت پا رہے. کیوں؟ علم میں آگے، ہنر میں آگے. ہندو مسلمان علم اور ہنر میں پیچھے، عیسائی علم اور ہنر میں آگے، اس لیے وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. اسی ہندوستان میں قوم، اس کا نام ہے سکھ قوم، سردار قوم. اس قوم کے اندر 2 خوبی نظر آئے گی. آپ کہیں سے دیکھ لیجئے، جسیڈی سے لے کر کے یہاں سے گریڈی سے لے کر کے دیکھ لیجئے پنجاب تک، سردار قوم کو اس میں کوئی بھیک نہیں مانگتا. بھیک مانگتا ہی، بھیک کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں. اور دوسری بات، اس قوم کی خوبی آپ دیکھیں گے، سب کچھ چھوٹ جائے، داڑھی نہیں چھوٹے گی، پگڑی نہیں چھوٹے گی. ہماری تعداد زیادہ، ان کی تعداد کم. عزت ان کو زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ دین دھرم کو انہوں نے پکڑ کر رکھا. ایک قوم ہے، اسی جھارکھنڈ میں ان کی سرکار ہے، اس کا نام ہے آدیواسی. آدیواسی قوم، اس قوم کے اندر 2 خوبی ہے. پہلی خوبی یہ ہے کہ جو سردار بول دے گا وہ بات رہے گی، گردن تو کٹ جائے گی، سردار کی بات نہیں کٹے گی. ماننے کا جذبہ، ہمارے یہاں جاننے کا جذبہ، ان کے یہاں ماننے کا جذبہ. دوسری خوبی کیا ہے کہ ان کے یہاں ڈگی ہوتی ہے، ہمارے یہاں ڈھول ہوتا ہے. ان کے یہاں ڈگی ہوتی ہے، ہمارے یہاں ڈھول ہوتا ہے. وہ ڈگی کب بجائی جاتی ہے؟ جب حالات آتے ہیں تو ہر آدمی مسلح ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ قوم پر مصیبت آئی ہے، جان قربان دیں گے، قوم کی حفاظت کریں گے، جہان قربان کر دیں گے، قوم کی حفاظت کریں گے. اتحاد دوسری خوبی. اور اسی ہندوستان میں ایک تیسرا سماج ہے، اس کا نام ہے مرواڑی سماج. مرواڑی کو سب سے زیادہ ترقی ہے. کیوں؟ 2 خوبی ہے. مرواڑی میں کوئی نیچے گرے گا 100 مرتبہ سب اس کو سنبھالے گا، 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالے گا. کیوں؟ اپنی قوم کا آدمی ہے، اکیلا رہ گیا، قوم کو ترقی نہیں ہوگی. اور دوسری خوبی کیا ہے مرواڑی میں؟ آپ چلے جائیے، ضلع کی عدالت میں جائیے، ہائی کورٹ میں جائیے، سپریم کورٹ میں جائیے، آپ معلوم کیجئے وکیلوں سے، مرواڑی کا کیس آتا ہے تو ڈائریکٹ ملے گی نہیں. تو بھائی جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا. اس لیے وہ قوم ترقی کر رہی ہے. ایک بات راز کی سنیے، رام جی اور کرشن جی کے حوالے سے سنا رہا، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا. رام جی کے 1 سے زیادہ بھائی تھے، لیکن کوئی رام جی کی طرح مشہور نہیں ہوئے. یہ راز کیا ہمیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. رام جی کے یہاں اسی کرسی کا جھگڑا ہوا، اسی کرسی کا جھگڑا ہوا.
तो राम जी सबसे बड़े भाई थे, उनका हक था कुर्सी पर वो बैठते, लेकिन किसी माँ ने कहा मेरा बेटा बैठेगा, किसी माँ ने कहा मेरा बेटा बैठेगा। घर के झगड़े को राम जी ने खत्म किया और क्या कहा कि तुम ही कुर्सी पर बैठो, मैं बनवास लेता हूँ। जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी झगड़ा खत्म करने के लिए, उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत किया उसको बाकी लोग जानते ही नहीं है। एक बात कृष्ण जी के बारे में कहने के लिए जा रहा हूँ। महाभारत में लिखा हुआ है कौरवों और पांडवों की जंग हुई है, उसमें कृष्ण जी ने किसका साथ दिया? जालिम का साथ नहीं दिया है, मजलूम का साथ दिया है। मिल करके रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कहां से शुरू हुआ दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने हिंदी और उर्दू के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ा। 1903 ईस्वी में अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम करके तादाद के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने कौम के नाम पर दो पार्टी बनाई। एक पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा, एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग। ये दोनों पार्टी बनाने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। कौम के नाम पर इसको उससे लड़ा दिया, उसको इससे लड़ा दिया। भाई बन करके रहेंगे, पड़ोसी बन करके रहेंगे, पार्टनर बन कर रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वजू करूं अजमेर में, वजू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव स्वभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। शर्म न हमको आ सके अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर, इससे बड़े भाईचारा क्या होगा? संस्कृत जबान का सबसे पहले जिसने तर्जमा कराया पूरी दुनिया में, संस्कृत का ताल्लुक कराया, जानते हो कौन था? वो मुसलमान बादशाह था, उसका नाम खलीफा अबू जाफर मंसूर था। जबान के नाम पर हिंदू मुसलमान ने कभी भेदभाव नहीं किया। अंग्रेज के बाद ये भेदभाव शुरू हुआ। एक दोहे पर पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में जाकर के हल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप सोच रहे हैं कि निकलते ही चले जाएंगे, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। 4 लड़कियां कुएं में पानी भर रही थी, अभी खुशरू गुजर रहे थे, काफी की प्यास लगी है, पानी पिला। आप शायद आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाया। शेर पड़ी कभी खुशरू ने कहा कि फरमाइश बताओ, कि मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा चला। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा चला। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की इबादत करता है, कुत्ते पर मिश्रा चली। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है जो उसी साल पड़ जाता है, ढोल पर मिश्रा करता। चारों लड़की की फरमाइश को मेरे खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, पानी पिला। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी की डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा
وہی آ گئی تباہی جہاں ہم الگ ہوئے ہیں۔ پیغام ختم ہو گیا ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے۔ ایک آخری پیغام آپ کی خدمت میں 3 منٹ کا آ رہا ہے، سننے کے لیے آپ کو تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر اٹھا کے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، حکومت چلی جائے گی۔ بہت دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل رہا ہے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ امتحان چل رہا تھا اسکول میں، 7 لڑکی آئی امتحان دینے کے لیے، ساتھوں سے 5 سوال پوچھے گئے۔ پہلا سوال تھا یہ بتاؤ اسلام کے 5 رکن کیا ہے، کسی نے جواب نہیں۔ دوسرا سوال پوچھا مسلمانوں کے 5 ملک بتاؤ، کسی نے جواب نہیں۔ تیسرا سوال پوچھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ چوتھا سوال پوچھا کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے، اس کا بھی جواب کسی نے نہیں دیا۔ آخری سوال پوچھا کہ فلمی ایکٹر کے 3 نام بتاؤ، ماشاءاللہ سب نے تشفی بخش جواب دیا۔ دوسری بات آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، سینما ہال میں فلم دیکھا جا رہا ہے، سینما ہال میں فلم دیکھا جا رہا ہے، ایک طرف مرد تھے ایک طرف عورت تھی۔ منیجر نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا ایک عورت بھول سے اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آ گئی۔ اس کے شوہر نے کمپلین کیا اس لیے میں چپکے سے 5 منٹ کے لیے لائٹ آف کروں گا، وہ عورت اگر اس مجمع میں ہے تو چپکے سے نکل جائے۔ ایک ساری عورت ایک طرف ایک سارے مرد ایک طرف، فلم پٹھان دیکھا جا رہا ہے۔ کمپلین ہے کہ بھائی ایک عورت ایسی آ گئی ہے جو شوہر کو چھوڑ کر کے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آ گئی ہے، وہ چپکے سے نکل جائے۔ 5 منٹ کے لیے لائٹ آف ہوئی ہے، اس کے بعد جیسے ہی لائٹ آن ہوئی تو پورا سینما گھر خالی تھا۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ماسٹر صاحب پڑھا رہے تھے، بورڈ پر لکھ کر کے بتا رہے تھے ماں وہ ذات ہے جس سے رشتہ ہمیشہ رہتا ہے، ماں وہ ذات ہے جس کی محبت کا بدلہ کوئی دے نہیں سکتا، ماں وہ ذات ہے جو ہر حال میں ساتھ دیتی ہے۔ سارے بچے کان کھڑے کر کے سن رہے تھے لیکن ایک بچہ پیپر پڑھا۔ ماسٹر صاحب کو غصہ آیا، چھڑی لے کر کے اس بچے کو مارا۔ کم وقت کہیں کا، اتنی مقدس ہستی کا میں تعارف کرا رہا ہوں، تو پیپر پڑھ رہا تھا۔ ماسٹر صاحب میں اس کا برا نہیں مانوں گا، آج ہی کا پیپر ہے، آج ہی کی خبر ہے، 4 بچے کی ماں راتوں رات اپنے یار کے ساتھ اپنے بچے کو چھوڑ کر کے پھر آ گئی۔ امارت شریعہ کی رپورٹ ہے، جمعیت کی رپورٹ ہے، 2022 میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئے۔ 3 لاکھ، پہلے لڑکا لے کر کے بھاگتا تھا لڑکی کو، اب لڑکی خود لڑکے کو لے کر کے بھاگتی ہے۔ 3 لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگی۔ کیوں؟ جانتے ہیں 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے شادی کو تجارت بنا دیا، اب غریب لڑکی کسی غریب لڑکے کو لے کر کے، امیر لڑکے کو لے کر کے بھاگا۔ دوسری وجہ، ماں باپ نے آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا اس اسکول میں داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھائی کر رہے تھے۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگا۔ تیسری وجہ، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا، وہ کس سے بات کر رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، باپ بے خبر، سونے گھر میں بکری سوار۔ لڑکی بھاگ گئی، جانتے ہیں کیا نقصان ہوا؟ آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ ذمہ دار جہاں وہ لڑکی ہے، گنہگار یہ ماں باپ کی ہے اور سماج کی ہے۔ 4 مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رگ وید۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ او عورت، تم کو برہما نے عورت بنایا ہے تو سن لو، اگر عورت بنایا ہے تو آنکھ اوپر مت رکھو، آنکھ نیچے رکھو۔ اگر عورت بنایا ہے تو پیر کو پھیلا کر کے مت بیٹھو، سمیٹ کر کے بیٹھو۔ اگر عورت بنایا ہے تو ایسا کپڑا پہنو جس میں تمہارا جسم نظر نہ آئے۔ ایک کتاب اس کا نام ہے برہما قرآن۔ لکھا کہ جب تک نقاب تھی، گھونگھٹ تھی، عورت کی شرم و حیا باقی۔ جب یہ گھونگھٹ اتر گئی ہندو سماج کی عورت سے، جب یہ نقاب اتر گئی مسلمان سماج کی عورت سے، تو شرم و حیا چٹ گئی۔ تیسری کتاب ہے، اس کا نام ہے وشنو پران، ہری ونش پران۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب قیامت کا دور آئے گا، کل یگ آئے گا، تو عورت اپنے حسن کو بیچے گی، دولت سے نکاح کرے گی،
गरीब शौहर को छोड़ देगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बनता है। आखिरी किताब के हवाले से सुना रहा हूं, महाभारत में लिखा हुआ है अगर बाप जवान है, बेटी जवान है, तो तन्हाई में बेटी के साथ बाप ना बैठे, वरना शैतान बेटी ही की आबरू पर हाथ डलवा देता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। सीता जी भाभी हैं और लक्ष्मण जी देवर। देवर से पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा कैसा था? काला था, गोरा था, लंबी थी, नाटी थी, मोटी थी, पतली थी, कैसी थी तुम्हारी भाभी? तो देवर का जवाब सुनिए, कितना खूबसूरत हिंदुस्तानी समाज था, हिंदू समाज, मुसलमान समाज कितना खूबसूरत था, दिखाने के लिए जा रहा हूं। देवर साहब कह रहे लक्ष्मण जी, मेरी भाभी तो घूंघट डाल करके रखी, पर्दे में रहती थी, मैंने तो चेहरा देखा ही नहीं कि कैसी थी। हाँ, चलते हुए मैंने पैर देखा है, चेहरा नहीं देखा है। इंशाअल्लाह हम पायजामे से, और हमारी औरत पर्दे से बाहर होगी, हाथ उठाई। खैर माशाअल्लाह, आपने डिस्क ब्रेक मार करके साबित कर दिया है कि दिलो दिमाग से आप यही। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, दिफा तुमा सी अब कोई औरत नहीं। औरतों के हवाले से ज्यादा बोलूंगा तो उधर से गाली सुनने को मिलेगी। लड़ाई इसी में है कि चुपके से यहीं से बात खत्म कर देते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ, खुदा की मेहरबानी के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये जो शाबान का महीना आ रहा है, इसमें आने वाली एक रात होगी, उसका नाम है शबे बारात। इस रात में करना क्या है और हम करते क्या, इसको सुना रहा हूँ। रात की बात सुनिए। 3 महीने हैं, एक महीना जो गुजर गया उसका नाम था रजब, वो अब वापिस नहीं आ सकता। दूसरा महीना आने वाला है रमजान, गारंटी नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे। तीसरा महीना चल रहा है शाबान, यही हमारे हाथ में है, जो कुछ कमाना है इसी में कमा लेना। तीसरी बात याद रखिए, 4 रात अल्लाह ने हमको दिया है। एक जुमे की रात बड़ी फजीलत है, ईद की रात बड़ी फजीलत है, शबे कदर बड़ी फजीलत है, शबे बारात बहुत बड़ी फजीलत है। इस रात की 2 खूबी है। पहली खूबी ये है कि मगरिब के बाद ही ऐलान होने लगता है अल्लाह की तरफ से, जिसको रोजी चाहिए मांगो मैं दूंगा, जिसको माफी चाहिए मैं माफी दूंगा, जिसको शिफा चाहिए मैं शिफा दूंगा। मगरिब के बाद ही से ऐलान शुरू होगा और इस रात में हमारे मुकद्दर का फैसला होता है। इस रात की दूसरी खूबी। और एक राज की बात सुनिए, शबे कदर को अल्लाह ने छुपाया, शबे बारात को अल्लाह ने बताया, राज किया, शबे कदर को छुपा दिया, शबे बारात को बता दिया। शबे कदर नजात की रात थी, अगर बता दिया जाता तो लोग उसी पर भरोसा कर लेते, बाकी छुट्टी कर लेते, इसलिए अल्लाह ने उसको छुपा दिया। और शबे बारात फैसले की रात है, फैसला हो और आदमी सोता रहे, ये तो बड़ा बदनसीब होता, इसलिए अल्लाह ने शबे बारात को बताया। इस रात में आपको जागना कैसे है, हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलवा खा करके इंशाअल्लाह। हलवा भी से मत खाइएगा, हलवा खाना है तो सुबह खाइएगा या इफ्तार में खाइएगा, हलवा मत खाइएगा।
हलवा सकील ग़िज़ा होती है, जैसे ही पेट में आती है आदमी को नींद आने लगती है। इसलिए हलवा नहीं खाइएगा, रात का जलवा चला जाएगा। इस रात में आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। पहला काम जाग करके इबादत करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा काम रोजा रखना है, अगले दिन हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने मुर्दे को इशारे सवाब करना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। काम मुर्दे का होगा, काम अपना बनेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। रात का सन्नाटा था, एक लड़का एक लड़की के पास आया, कहने लगा कि मेरी नीयत ठीक नहीं है, घोटाले का इरादा है, मैं तुमसे जिना करना चाहता हूँ। तो लड़की ने कहा जरा देखो कोई जाग तो नहीं रहा। लड़का गया, देख करके आया, बोला सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा। दोबारा जा करके देखो, लड़का गया फिर आया, सब लोग सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। तीसरी बार कहा फिर जाओ। अब जब लड़का आकर के कहता है कोई जाग नहीं रहा है, तो लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी। उसने कहा कि खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जाग रहा है, अगर वो जाग रहा है उसके सामने में गुनाह नहीं कर सकते। आप वादा कीजिए इंशाअल्लाह हमसे गुनाह नहीं होगा। आज की रात पर तौबा करते हैं, जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें, किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो रात आ रही है खुशी ला रही है। सीरत के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं। आधा जलसा निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया। हाथी पास हो चुका है, दूर पसीनी है। इंशाल्लाह एक झटका मारेंगे, वो भी पास करके निकालेंगे। सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, सीरत के हवाले से जलसा है। हमारे नबी को कुरान में चराग कहा है, चांद नहीं कहा। चांद से बढ़कर के चराग है। चांद रोशन होता है, चराग रोशन होता है, लेकिन जो खूबी चराग के अंदर है वो चांद के अंदर नहीं है। क्यों? एक चराग से दूसरा चराग रोशन होता है, लेकिन एक चांद दूसरे चांद से रोशन नहीं होता। इसलिए कुरान ने हमारे नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए। मक्का में ऊंट होता है, लेकिन तारीख बताती है कि हमारे नबी ने ऊंट कभी नहीं चराया, बकरी चराया। बकरी चराई, ऊंट नहीं चराया। जानते हैं इसका राज क्या है? ऊंट चराना आसान है, बकरी चरानी बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी मखलूक होती है, कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है। उसको जोड़ करके रखना पड़ता है और भेड़िए से उसको बचाना पड़ता है। उम्मत को जोड़ना था, शैतान भेड़िए से बचाना था, इसलिए पहले बकरी चरवाई, उसके बाद नबी बनाया। तीसरी बात याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। आप जब जाएंगे मक्का, लाखों कबूतर आपको नजर आएंगे। आप जब जाएंगे मदीना, लाखों कबूतर आपको नजर आएंगे। कभी आपने सोचा सुनसान में, बयाबान में, जहां दाना नहीं, पानी नहीं, इतने सारे कबूतर कहां से आए? अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब गारे सौर में नबी आए, नबी की हिफाजत में कबूतर ने अंडा दिया, उस जोड़े के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी। लाखों कबूतर मक्का मदीने में जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। हमारे यहाँ मकड़ी होती है, जाला लगाती है, हम मकड़ी को भगा देते हैं, जाला को साफ कर देते हैं।
اور ایک ریشم کا کیڑا ہوتا ہے جو کروڑوں میں بکتا ہے اور اربوں میں خریدا جاتا ہے. ریشم کا کیڑا, ریشم تیار کرایا جاتا ہے اس سے, جیسے شہد کی مکھی سے شہد تیار کرایا جاتا ہے, اسی طرح ریشم کا کیڑا ہوتا ہے, اس سے ریشم تیار کرایا جاتا ہے, اتنا قیمتی ہوتا ہے. وہ مکڑی افضل ہے یا ریشم کا کیڑا افضل ہے؟ محدثین نے لکھا کہ ریشم کے کیڑے سے بھی افضل مکڑی ہے. کیوں؟ غار ثور میں نبی آئے تھے, نبی کی حفاظت میں مکڑی نے جالا لگایا. آخری بات بتا رہا ہوں, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے, اس پر سیرت کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے, پورب سے جا رہی ہے, پچھم جا رہی ہے, اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے, کیونکہ پچھم سے پورب آ رہی ہے, پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے, پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے. جانتے ہیں یہ راز کیا ہے؟ کسی نے مذاق کیا کسی عالم سے, یا مولوی صاحب مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو, ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور مدینے سے جو ہوا آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے. ہندوستان مدینہ سے بڑھ کر کے ہے. کہا کہ بھائی ہندوستان تو سارے جہان سے بڑھ کر کے, لیکن مدینہ ہی ہندوستان سے بڑھ کر کے ہے. تو کہا کہ وہ کیسے؟ کہ یہ جو ہوا پورب سے مدینہ جاتی ہے یہ ٹھنڈی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو خوشی ہوتی ہے, نبی کے شہر جا رہی ہے, نبی کی زیارت کرنے جا رہی ہے, اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہی ہے, خوشی میں سر سے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم اس لیے ہوتی, اس کو غم ہوتا کہ نبی سے جدا ہو رہی, نبی کے گھر سے جدا ہو رہی, اللہ کے گھر سے جدا ہو رہی, نبی کے روزے سے جدا ہو رہی, ہمارے غم کے گرم ہو جاتی ہے. یہ ہوا اس لیے ٹھنڈی, وہ ہوا اس لیے گرم. تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی, خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے, جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی. اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی, اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تو سرے پشت مہرے نبوت نہ ہوتی. اگر ختم تم پر محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی, محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی, محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی, تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی, تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی. سرے حشر اختر محمد نہ ہوتے, سرے حشر اختر محمد نہ ہوتے, سرے حشر اختر محمد نہ ہوتے تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی, تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی, تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی. بالکل صحیح جا رہا, ہاتھ اٹھا دیجیے کہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں. خیر ماشاءاللہ, جوان کے حوالے سے پیغام لے کر کے آ رہا ہوں, بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں. صرف 2 پیغام باقی رہ گئے ہیں, میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے. 6 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے. سنیں گے, عمل کے کام سے سنیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, اگر الٹا سیدھا ہاتھ آپ کا جا رہا ہے تو چلے گا, ساتھ تم معاف ہے. اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا, سوال ہوتا, میں بھی پھنس جاتا. لیکن اگر جلسہ ختم ہونے تک غلطی کریں گے تو ہم آپ کا جنازہ ہی پڑھیں گے. دھیان سے سنیے گا. چوتھا آخری پیغام سے پہلے ایک پیغام آپ کی خدمت میں جوانوں کے حوالے سے لے کر کے آ گیا. آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا.
जवानों की जो हालत है, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू होने पर आप मजबूर हो जाएंगे। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे और 3 चीजों में आगे, सिर्फ 3 मिनट में ये जलसा निकल रहा है। हमारे जवान लोग सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आपको जवान होने वाले नहीं, सीधा जंगल में जाकर के आप जवान। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे। सबसे पहली चीज तालीम में पीछे है। जानते हैं हमारे जवान पढ़ाई कितने करते हैं? 100 में 4, 96 गोल, 96 गोल, 100 में 4 पढ़ाई करते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे ज्यादा जाहिल किस मुल्क में? हिंदुस्तान में है, 40% जाहिल है। और मुसलमानों में कितने जाहिल हैं? 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। सिर्फ 4 बच्चे मुसलमानों के पढ़ते हैं, 96 गोल। और तिजारत में हमारा नौजवान पीछे। जानते हैं तिजारत कितने फीसद जवान करते हैं? 5%, 95 गोल। हमारा जवान किसमें पीछे? नौकरी में पीछे। IAS की नौकरी 2 जवान, IPS की नौकरी 2 जवान, रेलवे की नौकरी 2 जवान, 98 गोल। जिनमें आगे होना चाहिए और ये पीछे। और आगे जो आपको रुदात सुनाने के लिए, फरियाद सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारा जवान किसमें आगे है? 3 चीजों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। शराब पीने में सबसे आगे। जानते हैं तालीम पर जो बजट आता है कितने पैसे का आता है? $6 बिलियन। और सेहत पर जो बजट आता है पैसे का कितना? $9 बिलियन। और हमारे जवानों ने दारू में कितना पैसा बहाया? $400 बिलियन। अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया था, हम चाल से गरीब हो। और हमारा जवान किसमें आगे? जिना करने में आगे। स्कूल में 40% बच्चे नाम लिखाते हैं, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। अब मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा अरे बाप का नाम लिखाओ, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। तो उस बच्चे का जवाब सुनिए, मैं बदनसीब बच्चा हूँ, मुझको माँ तो मिली, बाप नहीं मिला। माँ बाप का गुनाह था, जिना किया और सजा मुझ मासूम को मिल रही है। जिना में हमारा जवान आ गया। तीसरी चीज जिसमें हमारा जवान आगे, मोबाइल चलाने में सबसे आगे, गंदी फिल्म देखने में सबसे आगे। जानते 1996 की रिपोर्ट है, मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी ही बेटी की आबरू पर हाथ डाल दिया। उसकी बीवी ने इंटरव्यू दिया कि मेरे शौहर ने मेरी बेटी के साथ जिना किया, अपनी बेटी के साथ, सगी बेटी के साथ जिना किया। क्यों? गंदी फिल्म देखता था, शैतान उसके दिमाग पर मुसल्लत हुआ, बेटी ही के आबरू पर हाथ डाल। 3 मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हारून रशीद का दरबार है, जवान आया, सुई गाड़ दिया, धागा लेकर के निशाना मार रहा है, जोर से धागा का निशाना लिया, उठा करके जो धागे को फेंका, सुई के नाके से धागा पास हुआ। इधर से ताली बज गई, इधर से ताली बज गई। वाह क्या क्या तब दिखाया जवान ने। बादशाह ने कहा इसको 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मार। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई इसको जूता क्यों पड़ रहा है? इतना बढ़िया करतब दिखाने वाले को जूता पड़ रहा है। तो बादशाह ने कहा कि इस नौजवान ने बेकार काम में अपनी जवानी बर्बाद कर दिया, अपना टाइम पास कर दिया। अगर पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त लगाता, कहां से कहां पहुंच जाता, इसलिए इसको 10 जूते मारे। एक खास बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान में अंबानी नाम के एक आदमी हैं, वो अरबपति हैं। उनका इंटरव्यू आया, हमारा जवान कैसे आगे बढ़ेगा, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप मेरे पैगाम की हिफाजत करके दिखाइए, आपको 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। अंबानी अरबपति है हिंदुस्तान के। उनका इंटरव्यू आया, अरबपति बनने के लिए मास्टर बनना जरूरी नहीं है, प्रोफेसर बनना जरूरी नहीं है, इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। खुद अंबानी इंजीनियर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, मास्टर नहीं है, लेकिन मास्टर प्रोफेसर 30,000 की तादाद में उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मालदार बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए ही काम है जिसने वक्त को बचा लिया, टाइम पास होने से बचा लिया, उससे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई हो नहीं सकता। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक औरत ने चालाकी से एक नौजवान को बुलाया घर पे, दरवाजा बंद कर दिया। अब दरवाजा खुलेगा तुम्हारी जान बचेगी, तुम्हें 3 गुना में 1 गुना करना पड़ेगा, मुझसे जिना करना पड़ेगा, बच्चे को कत्ल करना पड़ेगा, 1 गिलास दारू पीनी पड़ेगी। इसने सोचा यार सबसे छोटा गुना दारू, कत्ल करूंगा बहुत बड़ा गुना, जिना करूंगा बहुत बड़ा गुना,
سب سے چھوٹا بلائی ایک گلاس دارو پی لیتا ہوں. جیسے ہی اس نے دارو چڑھایا سر پہ نشہ آیا, اب اس نے سارا کام کر ڈالا. لڑکے کو قتل بھی کر دیا, لڑکی سے زنا بھی کر لیا, ایک شراب آئی سارا گناہ آ گیا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. نوجوان آیا اللہ کے رسول کے دار کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. شوق سے پڑھو, کرنے دی میری ایک شرط ہے, مجھے زنا کا لائسنس ملے گا تب کلمہ پڑھوں گا. اللہ کے رسول عقل مند تھے, عقل سے بات کیا. کہو جوان تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ, میں تمہیں زنا کیا لائسنس دینے والا ہوں. جوان خوش ہو کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا وہ جوان تم کو میں زنا کرنے کی اجازت دیتا ہوں, 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو. وہ کسی کی ماں نہ ہو, وہ کسی کی بیٹی نہ ہو, وہ کسی کی بیوی نہ ہو, وہ کسی کی بہن نہ ہو. یا رسول اللہ کی اجازت دے رہے ہو یا اجازت؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو. یا رسول اللہ کو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے. کیا غور کرو جوان, اگر تم اپنی ماں تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے. تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی مکالہ کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے. تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے اس کا قیمہ بنا دو گے. لیکن اے جوان یاد رکھو, تم جس کے ساتھ مکالہ کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بیوی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر بات اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو ہوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے, ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. 2 منٹ کا پیغام آپ آپ کی خدمت کے حوالے سے سنا رہا ہوں, صرف 2 منٹ. ہاتھ اٹھا دیجیے, انشاءاللہ سانس کو ہنسائیں گے, آپ آپ کو روائیں گے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. بیٹے میں اور ماں میں تکرار چل رہی ہے. تو بیٹا خاموش ہوتا ہے تو ماں جواب دینے لگتی ہے, جب ماں خاموش ہوتی ہے بیٹا جواب دینے لگتا ہے. تو ماں نے کھسیا کر کے کہا کہ بیٹا میں تم سے خفا ہو گئی, ناراض ہو گئی, میں تمہارا دودھ معاف نہیں کروں. تو بیٹا کر گیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو نے مجھے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے, جب دے گا دودھ پلایا. میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا تھا اور یہ خاموش سن رہا ہے. جب سننے کی تاب نہیں رہی تو کیا کہتا ہے کسی آ کر کے, کاش کہ تو میری ماں ہوتی, میری ماں کی جگہ ہوتی. بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہے اس لیے میں تم کو نظر انداز کر رہا ہوں. اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہٹی پسلی ایک کر دیتا. تیسری مثال آ رہی ہے, دھیان سے سنیے گا. دسترخوان پر کھانا آیا, کھانے میں مزہ نہیں آ رہا, ماں کو ڈانٹنے لگا, اماں تو بوڑھی ہو گئی, تم کو سالن پکانے کے لیے دیا. بیٹا خفا کیوں ہو رہا, تیری بیوی نے بنایا. یہی تو سوچ رہا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آ رہا ہے. 1 نمبر کا جو کا گناہ. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, 1 لائن کی ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ مسلمان بچہ, دنیا کا کوئی بھی بچہ بچھو کو دیکھتے ہی جوتا مارتا, بچھو کو دیکھتے ہی جوتا مارتا, چاہے اس کو کاٹے یا نہ کاٹے. بچھو نکلتا ہے اور اس کو کوئی بھی بچہ دیکھے تو جوتے سے اس کی خبر لیتا ہے, چاہے کاٹے یا نہ کاٹے. جانتے اس کا راز کیا ہے؟ بچھو جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, اس کی ماں اس کو سنبھالتی رہتی ہے, سنبھال کر کے رکھتی ہے. جب وہ بڑا ہوتا رہتا تو اپنی ماں کی اکڑی کو کاٹ کر کے نکل جاتا ہے. اس لیے دنیا میں اس کی سزا یہ ہے, اس کو جہاں بھی دیکھا جاتا ہے جوتے سے خبر دی جاتی ہے. انشاءاللہ ماں باپ زندہ رہیں گے, خدمت کریں گے. ماں باپ زندہ نہیں تم دعائیں مغفرت کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پیسہ دنیا ماحول بیکار بیکار لے, بچپن سے اب تک گوار بیٹا. مائے باپ رکھتا چھو پھٹا مگے, مائے باپ رکھتا چھو پھٹا مگے, مائے باپ رکھتا چھو پھٹا مگے. میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا پیدا, دنیا ماحول بیکار بیٹا. میاں بیوی
করেছে মুর্গার টান, মিয়া বিবি করেছে মুর্গার টান, মিয়া বিবি করেছে মুর্গার টান, মায় বাপ খাইছো ছুটছে আচার বেটা पैदा दुनिया में होले बेकार बेटा। हाथ उठा करके वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंसान छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आई इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, परीक्षा की दांत में थे तो चोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, फिर मजनून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वासुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।